شعیب شاہین صاحب آگے ہیں یہاں پر. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. انفارمیشن سیکرٹری بھی آپ بن گئے, سو مبارکباد آپ کو. اس کے بعد فرسٹ ٹائم یو آن مائی پروگرام. شعیب شاہین صاحب کھلی آفر دے دی ہے اسٹیبلشمنٹ کو فار اے ڈائلاگ, از دیٹ ٹرو؟ جی دیکھیں, اس کو آفر سمجھے یا ملک کی بقا کی خاطر اور ملک کی چیزوں کو بہتر کرنے کی خاطر ایک کہہ دیا گیا. دیکھیں دو فریق ہیں, ایک پی ٹی آئی ہے جس کے ساتھ پوری عوام کھڑی ہوئی ہے. ان بیچاروں کے تو 17 سے 18 سیٹیں نہیں ہیں, ان کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں. ایک اسٹیبلشمنٹ ہے. اسی طرح آپ اٹھا کے دیکھ لیں آج جس طرح کی نفرت کا ماحول عوام اور فوج کے درمیان ہو رہا ہے, ہم ان کو ایک پازیٹیو میسج دے رہے ہیں کہ اس ملک کو بچانا ہے, ریاست کو بچانا ہے, فوج کو بچانا ہے. یہ ہمارے ملک کی فوج ہے, ہم ان سے محبت کرتے ہیں. کہا گیا کہ ایک بندہ نامنیٹ کریں, یہ بھی دیکھیں عمران خان صاحب نے ضرور کہا ہے کہ آپ اس ملک کو اس سٹینڈ سٹل سے نکالیں. ٹھیک ہے, سو نامنیٹ اے پرسن فرام دیئر سائڈ, اینڈ آپ کی طرف سے کون ہوگا؟ وہ تو جب کوئی بات ہوگی تو پھر ہماری طرف سے تو کوئی بھی نامنیٹڈ ہو جائیں گے, اس پہ تو کوئی دوسری رائے کوئی نہیں. ٹرسٹڈ ہے ایسے؟ نہیں, ہمارے سارے دو تین ٹرسٹڈ نام ہیں. بتائے گئے پی ٹی آئی چیئرمین کو, اور پھر اس پہ ہوتا رہا کہ کس پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں, کس پہ عمران خان ہر ایک پہ ٹرسٹ کر سکتا ہے. ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہم سب ان کے آپ ورکر ہیں. اگر اف ہی آسکس یو تو آپ جائیں گے؟ ہم سارے ورکر ہیں عمران خان کے. لیکن عمران خان کے جی پارٹی میں کسی بھی بندے کو وہ کہہ سکتے ہیں. ہمارا ایک عام سے عام ورکر کو بھی وہ ٹرسٹ کر کے کہہ سکتے ہیں. آج دیکھیں ایک بات بتا دوں, اصل مسئلہ تو ادھر سے ہی رہا ہے, وہ نہیں بات کرنا چاہتے. دیکھیں نہ ابھی بھی کریں, انہوں نے کہا جب تک 9 مئی پہ آپ لوگ معافی نہیں مانگتے تو بات چیت نہیں ہے. دیکھیں نہ کریں. ہماری مفاد میں کیا معافی نہیں مانگ سکتے؟ اور دیکھیں جو کام ہم نے کیا نہیں, ہمارے ساتھ ظلم ہوا, ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی. عمران خان کو سنیں, دونوں ایک ہی ملک کے لوگ ہیں نا, ادھر بھی زیادتی ہوئی ہے. 9 مئی کو عمران خان کو اغوا کیا گیا, سی سی ٹی وی فوٹیج اٹھا لی گئی اور آج تک واپس نہیں کی گئی. نمبر 2, آج سپریم کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ سے لے کر لوور جوڈیشری تک فیصلے آ چکے ہیں. پہلا فیصلہ مرید بلوچ نے کیا عمران خان کے متعلق 9 مئی کے, انہوں نے کہا جو بندہ انکارسریٹڈ تھا اس کے خلاف مقدمہ کیسے بنا لیا. نمبر 2, جی ایچ کیو کا کیس لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے فیصلہ کیا کہ کس طرح آپ کی سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں گئی کہ جی غائب ہو گئی. انہوں نے کہا کیسے غائب ہو گئی. تیسرا فیصلہ, میں صرف آدھا منٹ دے گی, حمزہ کیمپ کا جسٹس جمال مندوخیل کی سربراہی میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا. انہوں نے کہا جی کیا ہے ایویڈنس, سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں ہے جی غائب ہو گئی ہے. ایویڈنس کیا ہے جی کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا مانتے دے کے پرے کیا اور ان کو 3 MPO میں اٹھا لیا. چوتھا کیس عباس خان کا, عباس صاحب جو سرگودا کے جج تھے, انہوں نے فائرنگ کی, ان کے ریڈر کو اٹھایا, ان کے میٹر کاٹے, پتہ نہیں کیا کیا کیا, فیملی کو ہراس کیا. فیصلہ لینے کے لیے آج بھی کنٹمپٹ پروسیڈنگز پینڈنگ ہیں اور جو مقدمات سارے خارج کر دیے. صرف آدھی منٹ. آخری فیصلہ ابھی 3 دن پہلے لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے کیا. پہلے 3 دن کا ٹائم دیا, 2 دن کا دیا, 1 دن کا ٹائم دیا. انہوں نے کہا لے آؤ کوئی ایویڈنس, لے آؤ آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ, کوئی ایویڈنس جو اس کو آپ سبسٹانشیٹ کر سکتے ہو تھرو اے کرمنل جسٹس سسٹم, آپ لے آؤ. کچھ بھی نہیں کیا. ذرا وہ فیصلہ پڑھ لیجئے گا, میں آپ کو کاپی بھیج دوں گا. کہا ہے خان صاحب نے کہ جس نے کیا ہے اس کو سزا ملے گی. کیا مطلب ہے؟ یہی تو ہم چاہتے ہیں. ہم نے جوڈیشل کمیشن میں کون گیا؟ ہم گئے نا. ہم نے کہا آپ اس پہ جوڈیشل کمیشن بناؤ. 14 مہینے سے کیس پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں, ایک پیشی نہیں لگی. ٹھیک ہے, دیکھیں ہم نے کہا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک بندے نے جرم کیا ہے آپ پوری پارٹی کو آ کر کے آپ بین کر دو, آپ ڈسمنٹل کر دو. مجھے بتا دیں آئی جی پنجاب نے سب سے پہلا نام لیا کہ سب سے بڑا مجرم ہے ڈاکٹر مراد راس, اس وقت پی ٹی آئی میں تھا. ایک دن بھی وہ جیل میں نہیں رہا, اگلے دن اس نے پریس کانفرنس کی. وہ یہ تو چلے ٹیکنیکلٹیز ہیں, آپ وکیل ہیں, یو نو ایچ اینڈ ایوری تھنگ, بٹ مائی کوسچن از لارجر کوسچن. ایک منٹ بات لارجر کوسچن سر, کیا ہمارے ملک میں قانون اور نظام انصاف کا دوہرا معیار ہے کہ ایک شخص صرف ایک بات کر لوں جو سب سے بڑا مجرم ہے سے تھوڑا پیچھے ہٹے گی؟ دیکھیں کیا سوشل میڈیا پہ گرمی ختم کریں گے آپ ادارے کے خلاف؟ کیا سوشل میڈیا کو بھی آپ ریکویسٹ کریں گے کہ بھائی نہیں کریں اس طرح؟ اور اس وقت مشکل حالات ہیں, لوگ لڑ رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, پاکستان کے لیے اپنی جانیں دے رہے ہیں, سو تھوڑا دھیما کر دیں معاملات. دیکھیں عمران خان صاحب نے آج جو میسج دیا ہے اسی مقصد کے لیے دیا ہے. نمبر 2, عمران خان نے خود کہا ہے ہماری فوج ہے, ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کے بغیر میرے سے بھی زیادہ امپورٹنس اگر ہے تو وہ فوج کی ہے. آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں نظام انصاف ہے, نظام قانون ہے,
اگر اس ملک میں آئین ہے تو پھر نظام انصاف کو فیصلے کرنے دیں، Right. اور جب وہ فیصلے ہمارے حق میں کر رہے ہیں تو آپ تنقید کرتے ہیں. Okay. آج سپریم کورٹ نے 12 جولائی کو فیصلہ کیا، 3 دن بعد، اس سے پہلے کہتے تھے اے پی سی بلا رہے ہیں، ہم نے کہا ہم آئیں گے، اور 3 دن کے اندر اندر جا کر کے آپ نے جا کر کہا پارٹی پہ پابندی بھی لگائیں گے، آرٹیکل 6 بھی لگائیں گے. کیا کدھر گیا؟ کس کے کہنے پہ اس نے کیا تھا تارڑ نے؟ اچھا کیبنٹ کا ڈیسیژن نہیں آیا، آج تک نہیں آیا. حکومت کا فیصلہ تو کیبنٹ کا ہوتا ہے، اور اس نے یہ بھی کہا، حکومت کا فیصلہ ہے، ساتھ یہ بھی کہا کہ تمام اتحادیوں سے مشاورت ہو چکی ہے. اتحادیوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ڈپٹی پرائم منسٹر نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں ہے، خواجہ آصف نے کہا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو آپ اس طریقے سے اگر آپ نے نظام حکومت کو چلانا ہے یا اس طریقے سے ملک کو چلانا ہے تو نہیں چلا کرتے. ٹھیک. علی گوہر بلوچ صاحب، ابھی سے خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں، کوئی 4 ماہ آپ کی حکومت کو دے رہا ہے، کوئی 3 ماہ دے رہا ہے. مریم نواز کو آن ریکارڈ کہنا پڑا کہ ہم 5 سال پورے کریں گے. یہ آپ تک بھی پہنچی ہوں گی باتیں، کیا وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیے ہماری حکومت تو جس دن سے بنی ہے تب سے یہ تو 4 ماہ اور 3 ماہ بتا رہے ہیں، یہ تو 4 اور 3 دن بتاتے ہیں. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ ابھی میرے بھائی یہ آتے ساتھ ہی جب ارجمان ہوئے ہیں تو آتے ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ ان کی تو حیثیت ہی کیا ہے. بھائی ہمیں تو اپنی حیثیت کا پتہ ہے، اور الحمدللہ اس جمہوریت کی بحالی کی تگ و دو میں ہماری پارٹی کی اور ہماری لیڈرشپ کی بہت بڑی بڑی قربانیاں ہیں. آپ تو ابھی 4 دن پہلے جو آپ کا بہت پاپولر صوبہ ہے جہاں آپ کی حکومت ہے، آپ کا کینڈیڈیٹ 4تھے نمبر پر نہیں آیا الیکشن ہار کے، اور غالباً جو ابھی ماضی قریب میں ضمنی الیکشنز ہوئے ہیں، آپ ملتان سے ہارے، آپ لاہور سے ہارے، آپ قصور سے ہارے، آپ بے شمار جگہ سے ہارے. تو جہاں سے آپ آ جاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جہاں پر ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے، جہاں سے آپ جیت جاتے ہیں وہاں پر آپ کہتے ہیں کہ ہماری پاپولیرٹی بہت ہے. اگر آپ کی پاپولیرٹی بہت تھی اور آپ آئین اور قانون کے اتنے ہی مطلب ہے کہ وہ سپورٹر ہیں، تو مجھے صرف ایک تو بتا دیں کہ آپ ای وی ایم کے ذریعے الیکشن کیوں چلانا چاہتے ہیں؟ اگر مخصوص نہیں، کیونکہ دیر سے ہمارا سیگمنٹ تھوڑا سا ڈیلیڈ ہم چل رہے ہیں، وی ہیو ٹو ریپ اٹ اپ آلسو، بٹ کوئکلی جو آج الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیمی بل قومی اسمبلی میں پیش کیا ہے، کمیٹی میں بھیج دیا گیا اس کو، شعیب شاہین صاحب، یہ کیا ریزرو سیٹس پہ امپلیمنٹ ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مقصد ان کا یہی ہے، کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹینڈ ان دی ججمنٹ آف دی سپریم کورٹ اینڈ دی ہائی کورٹ. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس پہ اوپر اطلاق ہو نہیں سکتا، کیونکہ اس کا ایفیکٹ پراسپیکٹو ہوگا، ریٹروسپیکٹو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. دوسری بات کہ یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو نلیفائی نہیں کر سکتے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کا متعلق ہے. سپریم کورٹ نے ہمارے بارے میں یہ کہا ہے کہ ہم تو انڈیپینڈنٹ تھے ہی نہیں، ہم تو تھے ہی پی ٹی آئی کے، ہم تو تھے ہی پی ٹی آئی کے. ہمیں سپریم کورٹ کی ججمنٹ نے مس انٹرپریٹ کیا ہے. عرفان صدیقی صاحب کو میں نے سنا، وہ کہتے کہ پیپلز پارٹی پہلے ہی ریویو میں ہے، ہم ریویو میں ہیں، اگر پوری پارلیمان چلی جائے ریویو کے لیے تو دے ول بی پریشر آن سپریم کورٹ. پارلیمان تو ریویو میں جا نہیں سکتی، پارلیمان از ناٹ اے پرسن، پارلیمان تو لا بنا سکتا ہے. نہیں جا سکتی. پارلیمان نے یا آئین میں ترمیم کرنی ہے یا قانون میں ترمیم کرنی ہے، یا قانون بنانا ہے یا آئین بنانا ہے. پارلیمان از ناٹ اے پرسن. پارلیمان از پرسن کی ڈیفینیشن میں نہیں آتی جا کر کے وہ وہاں کھڑی ہو جائے. مجھے بتا دیں پارلیمان میں 17 سیٹوں والے کو تو آپ نے پرائم منسٹر بنا کے بٹھا دیا. آج پٹن کی رپورٹ اٹھائیں نواز شریف کے حلقوں کے بارے میں، یعنی جو 90% سے لے کر 102% تک ووٹ پڑے جو نیشنل اسمبلی میں، وہی پروونشل اسمبلی میں 40 سے 45% ووٹ پڑے ہیں. یعنی ایک شخص 100 میں سے 45 بندہ تقریباً وہ ہے جس نے 2 پرچیاں لیں، نیشنل اسمبلی کو تو ڈالا، پروونشل اسمبلی کو نہیں ڈالا. اور آج بھی ہاتھ سے لکھ کے ان کے فارم 45 وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ جاری کر رہا ہے اپنے ویب سائٹ پہ. یعنی جو پرنٹڈ فارم ہوتا ہے اس کو اٹھانے کی بجائے. بات صرف اتنی ہے کہ اگر اس ملک کو، جمہوریت کو تماشا بنانا ہے، نظام انصاف کو اس طرح چند لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونے کے طور پر استعمال کرنا ہے، قانون کو بجائے قانون کی حکمرانی کرنے کے، قانون کے چند لوگوں کے ہاتھوں میں دے کے ان کو مس یوز کرنا ہے، آئین کی اگر پامالی کرنی ہے، تو اس گورننس جو آج 2-2.5 سال سے جاری ہے، اس سے ورسٹ کنڈیشن ہم نے مارشل لاؤں کے زمانے میں نہیں دیکھی. آج پوری قوم ایک طرف کھڑی ہوئی ہے اور یہ لوگ ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ جس انداز سے لوگوں کی نفرتوں کا شکار ہیں، لوگ جو ان کو ریجیکٹ کر چکے ہیں، آج جو معاشی طور پر انہوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس سے پہلے نہیں ہوا.